خیال میں جو میں نے جنیوا کنونشن کے حوالے سے جو معلومات حاصل کی ہیں یا تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، اس میں جنیوا کنونشن میں کسی بھی شکل میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ کوئی غیر ملکی سفیر جو ہے وہ اپنے میزبان ملک کی سپریم کورٹ کی جو کھلی عدالت ہے وہاں کی پروسیڈنگ میں ایز مبصر ایز آبزرور جا نہیں سکتا۔ اس میں صرف ایک پروسیجرل کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ فارن آفس کو مطلع کرتے ہیں جب بھی کسی ایسے ایونٹ پہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف مین جو ہوتی ہے وہ سیکورٹی ہوتی ہے، مگر چونکہ یہ ڈپلومیٹک انکلیو اور یہ سپریم کورٹ دونوں ہی ریڈ زون میں، یہ ہائیلی سیف اور ہائیلی سیکیور زون ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ ہاؤس ہے، بیچ میں سپریم کورٹ ہے، تو یہ سیکورٹی کی جو دلیل ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ اب میں نے یہ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ وزارت خارجہ نے اس پہ ایک احتجاجی مراسلہ بھی اس سفیر کو تھمایا ہے، ان کو طلب کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سفیر نے مداخلت کیا کی ہے؟ کیا یہ وہ مداخلت تھی یا سازش تھی کہ جو امریکی ڈونلڈ لو نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈونلڈ لو نے بلا کر پاکستان کے سفیر کو کہا تھا کہ عمران خان اگر حکومت میں رہے گا تو پھر پاکستان کی خیر نہیں ہے؟ کیا یہ وہ مداخلت تھی؟ اور اس کے اوپر بھی وزارت خارجہ نے احتجاجی مراسلہ کیا تھا، لیکن وہ بھی بڑی لہجے کے بعد۔ اور کیا یہ وہ مداخلت تھی جس میں ڈونلڈ بالکل، اور پھر کیا یہ وہ مداخلت تھی کہ جس میں آپ جو ہیں آئی ایم ایف کے جو وفد ہیں جو آپ کو پیسے دیتا ہے، جن سے آپ پیسے مانگتے ہیں، اس کو آپ اپنے ججز صاحبان سے اس کی ملاقاتیں کرواتے ہیں، اور پھر ججز صاحبان سے ملاقاتوں کے فوراً بعد ہمارے چیف جسٹس کا یہ حال ہوتا ہے، جسٹس یحییٰ افریدی کا، کہ وہ ہنگامی طور پہ جرنلسٹوں کی ایک بریفنگ رکھتے ہیں، اور اس بریفنگ میں یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لکھے ہوئے خط کے اوپر بھی کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ اس میں وزن بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک تاثر دیتے ہیں۔ کیا یہ وہ مداخلت ہے جو آئے روز یہاں پہ اسلام آباد میں مقیم جو یورپین یونین کے سفیر ہیں، دیگر ممالک کے سفیر ہیں، وہ یہاں چیف جسٹس سے اندر چیمبر میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور چیف جسٹس بڑے فخر کے ساتھ ان کی تصاویر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، ہماری یہ ملاقات ہوئی۔ سفیروں کا چیف جسٹس سے، ججوں سے ملنا وہ کوئی مداخلت نہیں ہے، وہ کوئی جو سفارتی آداب ہے ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، مگر ایک سفیر جو یہاں پہ خاموشی سے آتا ہے کھلی عدالت میں جہاں پہ عام لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ وہ جا کے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ آبزرو کرتا ہے، اور وہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتا، کوئی بیان نہیں جاری کرتا، پریس ریلیز نہیں جاری کرتا، وہ یہاں پہ کسی سے ایسی بات نہیں کرتا۔ کرنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے یکجہتی کے لیے آئے، تو یہ تو ادارے یکجہتی، اب اس سفیر کو تو یکجہتی کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا نا۔ یہ میرے خیال میں یہ صرف ہماری اندرونی سیاست ہے، اس میں کوئی سفارتی اداب والی بات نہیں ہے۔ اور دفتر خارجہ کے تھرو میں یہی کہتا کہ یہ اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کی موومنٹ کے حوالے سے کیا انہیں لکھنا چاہیے تھا یا نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں ڈیمارش یا احتجاجی مراسلے سے کم لیول کے بھی سفارتکاروں کے ساتھ آپ کے رابطے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے عمران خان پہ الزام لگایا کہ عمران خان نے وہ سائفر لہرا کے پاکستان کے سفارتی مفادات کو نقصان پہنچایا، پاکستان کو مفادات کو ڈیمیج کیا، ڈپلومیٹکلی دشمن بنایا امریکہ کی وجہ سے طاقتور ملک کو۔ نارویجن سفیر جو ہے کیا یہ یورپین یونین کا اہم ممبر نہیں ہے؟ کیا یہ ناروے کی جو لیڈرشپ ہے، کیا اس جی ایس پی پلس کا جو ریویو بورڈ ہے اس میں اس کی کوئی صحیح نہیں ہے جو اگلے چند مہینوں کے اندر پاکستان کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کرنے والا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے؟ انسانی حقوق کے دن ای یو کے جو وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے انہوں نے تصویر بھی بنا کے لگائی تھی ایمان مزاری کے ساتھ، اگلے روز ہی نارویجین سفیر۔ اور پھر کیا وہ سفارتی مداخلت نہیں ہے جو اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور کہا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ماتحت ہو گئی ہے، وہ غلام ہو گئی ہے، اس کی آزادی سلب ہو گئی ہے 27ویں اور 26ویں ترمیم سے۔ اس کے اوپر کیا اقوام متحدہ کے سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا؟ کیا یہ سفارتی مداخلت نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جس سے ہم بھیک مانگتے ہیں $1 ارب کی ہر دوسرے سال، تو وہ اپنی رپورٹ میں لکھ رہا ہے اور سرکار وہ رپورٹ جاری کرنے پہ مجبور ہے کہ 5300